جیل میں تھے تو ہمارے ساتھ وہاں پہ بہت ساری قیدی خواتین ہوا کرتی تھیں. میں بہت ساری قیدی خواتین کے ساتھ رابطے میں بھی تھی. واپس آنے کے بعد ان کے اہل و عیال کے ساتھ بھی رابطے میں تھی. ایک ایسی لڑکی تھی جس پہ ایک کیس تھا, ایک بچے کے مشورے کا کیس تھا. ابھی میری اس کے والد سے اور اس کی والدہ سے بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ جو دوسری پارٹی تھی اس کیس میں, جو مدعی تھے, انہوں نے جج صاحب کو تقریباً کوئی 1.25 کروڑ روپیہ رشوت دے کے اس لڑکی کو 25 سال کی سزا سنوا دی. میں پورے پاکستان کے وکیلوں سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے اس پہ آپ لوگوں کی مدد چاہیے. مجھے پتہ کرنا ہے, مجھے اس کیس کو آگے مجھے اوپن کروانا ہے, مجھے اس کیس کو آگے چلانا ہے. مجھے بتائیں کہ کسی کو بھی کسی بچے کو اغوا کرنے کے مشورے کے کیس میں 25 سال سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو اس ملک کے جو نام نہاد سرپرست ہیں, 1 میڈل, 2 میڈل, 3 میڈل, 4 میڈل لینے والے, ان کو میں یہ پیغام دے رہی ہوں, میں پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں کہ ویسے تو جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا ہم کہیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں نظر سے گزرتی ہیں, چاہے وہ خبریں ہوں چاہے وہ ٹی وی ہو, تو پتہ چلتا ہے جی فلانا فلانے ادارے کا سرپرست اور فلانا فلانے ادارے کا سرپرست. لیکن جب یہاں پہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی بھی انسان کا, میں ہوں کوئی اور ہے, کسی کا بھی مسئلہ کوئی سن لو یہاں پہ جو قانون اور ہماری عدالتوں سے ہوتا ہے, تو کوئی نظر نہیں آتا. کسی کو کوئی جاننے والا ہے, کوئی کال ریفرنس مل جائے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ جائیں عدالتوں کے دھکے کھائیں. مجھے سمجھ نہیں آتی سیشن کورٹ کیوں کھلی ہوئی ہے, ہائی کورٹ کیوں کھلی ہوئی ہے جب کوئی سننے والا نہیں ہے. تو عام عوام جس کے پاس سپریم کورٹ تک جانے کے پیسے نہیں ہیں, دھکے کھانے اس نے, وہ اپنی روزی روٹی چھوڑ کے روز عدالتوں کے چہریوں کے چکر نہیں لگا سکتا. مطلب وہ ان سرپرستوں سے میرا ایک سوال ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو مزید تکلیف ہوگی, لیکن چلے میں آپ کی تکلیف کے لیے نہیں, میں ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ جب اتنے سارے سرپرست موجود ہیں تو آپ کا نظام انصاف اتنا معذور کیسے ہے؟ سیشن کورٹ تو ایک ایسی جگہ بن چکی ہوئی ہے جو یوز لیس ہے. پتہ نہیں آپ لوگ تنخواہیں کیوں ضائع کر رہے ہیں, عوام کے پیسے کو کیوں برباد کر رہے ہیں سیشن کورٹ کھولے ہوئے, کہ وہاں پہ کوئی ایک مدعی طاقتور ہے تو دوسرے مدعی کا تو پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس ملک کو اس مڈل کلاس کے رہنے کے قابل رہنے دیں جس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں. اور یہ کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ غصہ آ جائے جی کہ پھر سے اٹھ کے آ کے کہہ دیا گیا کہ آپ ٹیکس لیتے ہیں. آپ لوگ ٹیکس لیتے ہیں. مڈل کلاس ایک سرف کے پیکٹ پہ, ایک ٹافی پہ, ایک ببل پہ, اپنے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں پہ, کپڑوں پہ, جوتوں پہ آپ کو ٹیکس دیتی ہے. آپ لوگ ٹیکس لیتے ہیں. انہی پیسوں سے آپ تنخواہیں دیتے ہیں, تنخواہیں لی جاتی ہیں. تو پھر اتنا اس میں برا منانے والی کون سی بات؟ تو پھر اسی عام انسان کو انصاف کیوں نہیں مہیا؟ وکلاء سے میری گزارش ہے کہ مجھے اس کیس کے معاملے پہ میری مدد فرمائیں. مجھے بتائیں کہ اس کیس کا کیا ہو سکتا ہے. ہائی کورٹ میں اب ہم اس کیس کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں اور اس کیس کا کیا کر سکتے ہیں. اور یہ جو اتنے سارے عہدیدار ہیں اس ملک کے نام نہاد, ان کو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کو عام انسان کے رہنے کے قابل رہنے دیں جو آپ کی تنخواہیں دیتا ہے. اور میرے پہ پی کا ایک اور کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ ایک لڑکی جسے ایک کیس میں مدعیوں کے کہنے پہ جج نے رشوت لے کے 25 سال کی سزا سنا دی ہے, تب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ عام انسان کہاں جائے اس ملک میں؟